اور سب سے بڑھ کر میرے محترم عزیزوں، جو کوئی مرد ہو یا عورت، جب وہ نامحرم مرد یا نامحرم عورت کی طرف نظر اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اس کو یہ سزا دیں گے کہ اپنے دیدار سے اس کو محرومی عطا فرما دیں گے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں کہ جو نظر آوارہ ہوتی ہے اور جو نظر نامحرم مردوں اور عورتوں پر پڑھ کر فرمایا غلیظ ہو جاتی ہے، ایسی غلیظ نظر اللہ نور السماوات والارض، وہ اللہ جو زمین اور آسمان کا نور ہے، اس نور والی رب کو فرمایا یہ نظر جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتی۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس بد نظری سے بچنا انتہائی درجہ ضروری ہے۔ اب اس بد نظری کی وجوہات کیا ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے میرے محترم عزیزوں، اس بد نظری کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ آج ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی بے پردگی اور بے حیائی ہے۔ اس فرمائے بد نظری کی سب سے بڑی جو وجہ ہے، آج وہ فرمائے بہن بیٹیاں ہیں جو اپنی فرمائے زیب و زینت کو نامحرم مردوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں۔ تو سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے رسول کے حجرہ مبارک میں گئے تو اللہ کے رسول ہچکیاں لے لے کے زور زور سے رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، میں نے معراج کے موقع پر اپنی امت کی عورت کو ایک عذاب کے اندر مبتلا دیکھا تھا۔ آج بیٹھے بیٹھے مجھے اس عذاب کا خیال آیا تو اس عذاب کی وحشت اتنی زیادہ تھی، وہ اتنا خوفناک عذاب تھا کہ میں اسے سوچ کے رو رہا ہوں کہ اگر میری امت کی کوئی عورت اس عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی تو وہ اس عذاب کو برداشت نہ کر سکے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بے چین ہو کر پوچھا، ابا جان وہ کیا عذاب تھا؟ فرمانے لگے کہ میں نے جہنم کے اندر دیکھا کہ ایک فرشتے نے ایک عورت کو اس کے بالوں سے پکڑ کر جہنم کی آگ کے اندر لٹکایا ہوا ہے، اور جہنم کی آگ کی تپش کی وجہ سے اس عورت کا جو دماغ ہے وہ اس کی کھوپڑی کے اندر ایسے ابل رہا ہے جیسے ہنڈیا کے اندر سالن ابلتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہوئی، کہا ابا جان آخر اس عورت نے ایسا کیا گناہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت ننگے سر اپنے گھر میں اور ننگے سر بازاروں کے اندر سرعام پھرا کرتی تھی۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سخت وعید اپنے نبی کی زبانی بلکہ اپنے نبی کو دکھا کر اس امت کی بہن بیٹیوں کو سمجھا دیا کہ دیکھو آج تھوڑا سا گھی کا تڑکا لگ جائے تو سارا دن سی سی کرتی رہتی ہو، کہیں برنال کہیں ٹوتھ پیسٹ لگا کر اس کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہاں تو فرمایا نہ برنال ہوگا نہ فرمایا کہ ٹوتھ پیسٹ ہوگا، وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سوا کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی، اور وہ اسی انسان کو ملے گی، اسی مرد اور عورت کو میسر آئے گی جو اپنی نظر کو اللہ کی رضا کے لیے جھکانے والا بن جائے گا۔ ارے میرے محترم عزیزوں، ان نامحرم عورتوں کو دیکھ کر تو ہمیشہ ہم نے اپنی نظر کو ٹھنڈا کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان اس لذت کو محسوس کر لے کہ نامحرم عورت سامنے سے آ رہی ہے یا نامحرم مرد سامنے سے آ رہا ہے، ایک مرتبہ یہ لذت لے کے ضرور دیکھنا میرے بھائی۔ ایک مرتبہ اللہ کی نظر کے لیے نظر جھکا دینا، رضا کے لیے نفس پریشر مارے گا، یار ایک بار دیکھ لے، تو کہنا نہ اللہ نے منع کیا، وہ لذت اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر اتار دے گا کہ پھر زندگی بھر کسی نامحرم کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور انعام کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی گناہ پر قدرت رکھنے کے باوجود گناہ نہ کرے، اگر کوئی آدمی گناہ پر قدرت رکھنے کے باوجود گناہ نہ کرے، میں ذرا اس کو کھول کر یوں بیان کروں گا کہ اگر کسی کے سامنے کوئی نامحرم عورت آئے یا نامحرم عورت کے سامنے نامحرم مرد آئے، خواہ وہ تمہارا منگیتر ہی کیوں نہ ہو، نامحرم ہے، نامحرم ہے، نامحرم ہے منگیتر، کوئی فرمایا اس کا حق نہیں ہے اس عورت کے اوپر، اور عورت کا کوئی حق نہیں ہے اس مرد کے اوپر، نہ ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو کرنے کا، نہ اسے دیکھنے کا، نہ اس سے بات کرنے کا، کوئی اختیار نہیں ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ جو آدمی نظر یوں جھکا لے، اس نظر جھکانے کے وقت اللہ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرما دے گا۔ میرا محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اتنی دینے والی ہے، اس لیے فرمایا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کو کہ تم اپنی نظروں کو جھکائے رکھو، اور قرآن عظیم الشان کو کھول کر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی فرمایا مقام کے اوپر ایک ہی رکوع کے اندر عورتوں کو 6 حکم عطا فرمائے ہیں۔ نمبر 1، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر عزت کے ساتھ، قرار کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ بیٹھی رہو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی عورتیں جس طرح باہر پھرا کرتی تھی ایسے تم اپنے آپ کو باہر پھرانے والی نہ بنو۔ ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کی جگہوں کو فرمایا نامحرم مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ ولیضربن بخمورہن ولیضربن بارجلہن، اور اپنے پیر کو اتنی زور سے زمین پہ نہ مارو، اپنی ایری کو ٹک 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 کر کے نہ چل کہ ہر
فرمایا مرد نہ چاہتے ہوئے بھی تیری طرف متوجہ ہو جائے اور تیری مخفی فرمایا جو چیزیں وہ کھل کر سامنے ہو جائیں. اور فرمایا فلا تخضعن بالقول، اور کسی کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات نہ کرنا، حتیٰ کہ عورتوں کو حکم ہے، عورت کو حکم ہے کہ اگر گھر میں ٹیلی فون آیا اس نے اٹھا دیا، سامنے نامحرم ہے، اسے سلام کا بھی جواب نہیں دینا چاہیے اور سخت انداز میں ذرا دبے فروب والے الفاظ میں بات کر کے اسے فارغ کر دینا چاہیے. گھر کے اندر مرد موجود نہیں، کوئی نامحرم آدمی دروازے پر آ گیا، اسے دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، دروازے کے پیچھے سے ہی سختی سے جواب دینا چاہیے. اس لیے کہ فرمایا سب سے پہلے جو میلان کا ذریعہ بنتا ہے وہ نرمی سے بات کرنا بنتا ہے. یہ بات فرمایا ایسی چیز ہے جو انسان کو قریب لاتی ہے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، اتنی بات کی کہ دل میں اشتیاق ہوا میں اللہ کو دیکھ ہی لوں. اس لیے جو بات کرنا ہے یہ دیکھنے کا ذریعہ بنتا ہے، اس پہلے ہی زینے کو توڑ دینا ہے. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنے والی بن جائیں.